اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو انہیں رنج پہنچتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا انتظام پہلے ہی سے کر لیا ہے، اور پھر منہ پھیر پھیر کر بڑے ہی خوش پلٹتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا حال تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، گزشتہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ان کو کیا کیا کہا گیا، خود امام سجاد علیہ السلام کو ناسزا الفاظ کہے گئے۔ یہ جو بحار الانوار کی جلد 46 ہے صفحہ 62 پر، اس میں لکھا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ گزشت کرتے تھے۔ کسی شخص نے آپ علیہ السلام کو گالیاں دیں تو امام علیہ السلام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی تو اس نے کہا میرے مخاطب تو آپ ہی تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا اور تیری غلطی کو بھی درگزر کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کی گئی۔ اس کا ذکر بحار الانوار کی جلد 46 صفحہ 289 پر ہے۔ ایک شخص حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام باقر گائے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ ایک کھانا پکانے والی کی اولاد ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ میری ماں کا ایک فن تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کی ماں کی شان میں گستاخی کی تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے سچ کہا تو خدا انہیں بخش دے، اور اگر تو نے جھوٹ کہا تو خدا تجھے بخش دے۔ ایک شخص نے اپنے پیسے کی تھیلی گم کر دی اور امام جعفر صادق علیہ السلام پر شک کیا۔ امام علیہ السلام نے اسے اپنے گھر لے جا کر ویسی ہی تھیلی اسے دے دی۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے گھر پہنچا اور اپنی تھیلی اپنے گھر میں دیکھی تو سوچا کہ میں نے غلطی کی۔ فوراً امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر آیا اور آپ سے معذرت خواہی کی کہ میں نے آپ پر شک کیا اور یہ آپ اپنی تھیلی لے لیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہم جو کچھ تمہیں دے دیتے ہیں پھر اسے واپس نہیں لیتے۔ یہ شعار ہے، یہ کردار ہے انبیاء معصومین علیہ السلام کا۔ خدا مریضوں کو شفائے کلیہ عطا فرمائے۔ بہت سے مریض ہیں وہ التماس دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 62 صفحہ 66 پر کہ خدا کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا میں علاج نہیں کروں گا، بلکہ جس نے مجھے بیمار کیا وہی مجھے شفا عطا فرمائے گا۔ خداوند متعال نے وہی فرمائی میں تمہیں اس وقت تک تندرستی عطا نہیں کروں گا جب تک تم علاج نہیں کرو گے، کیونکہ شفا میری ہی طرف سے ہے۔ تو دوا بہت ضروری ہے، علاج بہت ضروری ہے، اور بہت سے لوگ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں اور وہ علاج کی طرف توجہ نہیں دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے پیسہ ضائع ہوگا، خدا کو ٹھیک کرنا ہوگا تو خود ہی ٹھیک کر دے گا۔ یہ صحیح ہے، سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے، لیکن خدا ہی نے علاج کے لیے فرمایا ہے۔ دنیا میں اتنا مگن نہیں ہو جانا چاہیے کہ آدمی اپنے علاج اپنے مرض سے غافل ہو جائے اور اپنے بزرگوں کے امراض اور ان کی تکلیفوں سے غافل ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بحار الانوار کی جلد 78 صفحہ 5 پر ہے اور نہج البلاغہ کا خطبہ ہے جس کا نمبر ہے 32۔ تمہارے نزدیک دنیا جو کے چھلکے اور اس کے ریزوں سے زیادہ بے قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 78 صفحہ 282 پر اے فرزند جندب اگر تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم رب جلیل کے گھر کے پڑوس اور جنت الفردوس میں اس کے جوار میں رہو تو دنیا کو اپنے لیے حقیر جانو۔ تنبیہ الخواطر میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گندگی کے ڈھیر پر رک کر
فرمانے لگے دنیا کی طرف آؤ، پھر اسی جگہ پر پڑے ہوئے چند پلید چیتڑوں اور بوسیدہ ہڈیوں کو اٹھا کر فرمایا یہ ہے دنیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔